بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ مومنہ کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ ایک رسول اللہ کے صحابی تھے اور بڑے اچھے صحابی تھے، وہ مکہ گئے مدینہ سے کسی کام، تو زمانہ جاہلیت میں کوئی لڑکی ان کو پسند تھی، اس وقت وہ مشرک تھی، کافر تھی، تو وہ کہیں راستے میں مل گئی، اور اس نے جب ملی تو اس نے کہا کہ شادی کی آفر کی، میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، میں پہلے رسول اللہ سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے تم سے شادی کی اجازت دے دی پھر شادی کروں گا، ورنہ شادی نہیں کروں۔ تو وہ کہتی رہی لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو یہ واپس آئے، رسول اللہ سے سوال کیا تو یہ آیت اتری، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان قبول، اتنی تمہاری عاشق ہے، محبت ہے ان سے کو اسلام قبول کر دو، نہ کہ تم ان کے عشق میں اپنے دین کا بیڑا کر لو۔ اور مومنہ عورت بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت خوبصورت ہو اور تمہیں بہت اچھی لگے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بہت تمہاری توجہ اپنی طرف کروا لے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ مشرک بہت اس کی پرسنالٹی ایسی ہو، اس کی چیزیں ایسی ہو کہ وہ تمہیں کھینچ رہا ہو۔ مومن غلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بہتر ہے اس مشرک سے۔ ایک رسول اللہ کا صحابی ہے، اس کا نام ہے جویبر، بہت ہی سیاہ رنگ، بہت ہی غریب، اصحاب صفہ میں سے تھے، اصحاب صفہ بالکل غریب لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک دن سوال کیا کہ جویبر شادی نہیں کرنی؟ یا رسول اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، مجھے کون دے گا لڑکی؟ اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ فلان انصار میں سے فلان سردار کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ وہ امیر آدمی تھا، سردار تھا قبیلے کا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ۔ تو وہ گیا، اب وہ جو سردار تھا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اب آپ سوچیں کہ مثلا امیر لوگ بیٹھے ہوں سردار ٹائپ کے، وہاں ایک ان کا نوکر آ کے بیٹی کا رشتہ دو، نوکروں سے کہے پکڑ کے اس کی ایسی طبیعت سیٹ کرو کہ آئندہ اس کے ذہن میں خیال بھی نہ ہو۔ تو وہ آیا اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس نے کہا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ اس کا ایک دفعہ رنگ جو ہے چہرے کا تبدیل ہوا اور اس کے رشتہ داروں نے بھی دیکھا، یہ کیا بات ہے، سیاہ رنگ کا غلام اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور یہ میری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ تو اس نے رسول اللہ کی وجہ سے بولا تو نہیں، لیکن اس سے کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، اس طرح کی بات کی کہ میں پھر بتاؤں گا۔ وہ جویبر جانے لگا، تو وہ جو چونکہ اس وقت سب بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے، وہ جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی اس کی بات۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو آواز دی اور باپ گیا، اس نے کہا کہ اس کو واپس نہ بھیجیں، اگر رسول اللہ نے اس کو کہا ہے تو میں اسے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کی شادی، اس سردار کی بیٹی کی شادی، وہ بھی مومن تھا، بالآخر اثر تو ہوتا ہے کہ میری بیٹی، لیکن وہ خود بیٹی ایسی مومنہ تھی کہ اس نے کہا اگر رسول اللہ نے کہا کہ اس کو واپس بھیجے بھی مت، کے بعد میں بتاؤں گا اور کہیں کہ ہم تیار ہیں شادی کے لیے، تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اور اب وہ جو جویبر تھا وہ چند دنوں کے بعد ملا رسول اللہ سے، تو وہ ملا، مجھے بھی صحیح ذہن میں نہیں ہے، یا اس لڑکی نے کسی اپنی سہیلی سے کہا کہ ہمارا ازدواجی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے جویبر سے پوچھا بھی کیا کرتے ہو، شادی تم نے کی ہے تو اب تم میاں بیوی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب بھی جاتا ہوں نا سجدے میں گر پڑتا ہوں، سجدے میں ہی پڑا رہتا ہوں شکر کر کے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آج تم نے سجدے میں نہیں، اور آج تم نے مثلا میاں بیوی آپس میں بننا ہے۔ جنگ ہوئی، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی جنگ تھی، جویبر اس میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد یہ جو وہ تھی
زلفا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ان کا نام تھا، تو سب سے زیادہ جس کے لیے رشتے آئے اس کے بعد وہ یہ زلفا تھی، جن کا شوہر جو ہے جویبر وہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو. کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہی کیوں نہ، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے.